ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی کے پاس جمع نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے، چلے ہمارے پاس اگر جمع نہیں تھا ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے حافظے میں تھا، سب کو یاد تھا، ٹھیک ہے. تو جمع کتابی اگر نہیں بھی تھی، ویسے تو تھی لیکن اگر نہیں بھی تھی، مطلب متفارق طور پہ تھی، اللہ کے وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو صوفو بنا دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس کے رسم کے اوپر کام کیا. لیکن اگر مان لیا کہ نہیں بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا اصل میں مقدمہ یہ ہے کہ وہ ان کے حافظے میں تھا. بلو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو اہل علم کے سینوں میں جو ہے وہ راسخ آیات ہے. تو یہ سینوں میں موجود تھا. باقی یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس تو پھر قرآن ہے نا. مصحف فاطمہ کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے اصول کافی کے اندر، اور اصول کافی کے اندر جو ہے وہ ہمیں ان روایات کا بھی تذکرہ ملتا ہے. جیسے یہ روایت ہے اب اصول کافی میں، یہ میرے پاس پیج نمبر 437 ہے، امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام امیر المومنین کیوں ہوا؟ تو انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی تھی، اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم وان محمد رسولی وان علی امیر المومنین. مسئلہ یہ ہے کہ چلے ہمارے پاس اب کب تک ہمیں یہ مطلب آپ الزام دیتے رہیں گے کہ جامع القرآن نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب آپ کے پاس تو آ گیا نا، مطلب اصول شافی میں آ گیا، ٹھیک ہے، بہت ساری آیات آ گئی نا. تو اب کیا مسئلہ ایران میں ان کو پبلش کرنے سے، یہ مصحف میں یہ آیات پبلش کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب اب ہم اس کا اضافہ کر سکتے ہیں نا. آج تو جامع القرآن نے ہمارے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئی ہے نا کہ جی آپ کا وہ جو مصحف چلے جو کچھ تھوڑا بہت آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تو چلے ضائع ہو گیا، تو آپ کے والا کہاں چلا گیا؟ وہ جو مصحف فاطمہ تھا. پہلی بات تو یہ، یہاں آپ روایات دیکھیں نا اصول مطلب کافی کے اندر یا اس کے اندر، تو اس میں بہت سی آپ کو روایات ملتی ہیں جس میں یہ بات بھی ہے کہ 3 گنا جو ہے وہ مصحف فاطمہ زیادہ تھا، 3 گنا جو ہے وہ زیادہ تھا، اور وہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مصحف فاطمہ جو ہے وہ اگر ضائع ہو گیا ہے تو اس کو اب یہ تو ہمارے جامع القرآن نے نہیں کیا، یہ ہمارے سامنے یہ روایت ہے. اس میں یہ بات ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے ہے کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ مصحف فاطمہ کیا ہے، اور یہ تمہارے قرآن کی طرح ہے، اور اس میں اس سے 3 گنا زیادہ قرآن ہے، اور تمہارے قرآن میں اس میں ایک بھی حرف نہیں ہے. یہ تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے پاس تھا، اس کو کس نے ضائع کیا؟ اب یہ تو جامع القرآن کا مسئلہ یا ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اب سارے دلائل اگر اس مصحف میں تھے، ٹھیک ہے، وہ 3 گنا زیادہ تھا مصحف فاطمہ. پھر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ روایتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مصحف فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ نازل نہیں ہو رہا تھا، یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ نازل ہو رہا تھا. حضرت علی کی حیثیت تو صرف کاتب کی تھی اس وقت رضی اللہ عنہ. جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ مصحف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف لے کے آ رہے تھے تو اصل امامت کی حقدار تو وہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ روایتوں میں آ گیا کہ محدث 8 ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف مصحف نازل ہو رہا ہے، جس کی طرف جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو ہم امام نہ مانیں اور ہم جو ہے وہ کاتب کو امام مان لیں، تو یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آتی نا کہ ان کو امامت سے کیوں خارج کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اچھا مصحف فاطمہ کے متعلق میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کے بعد وہ بہت غمزدہ تھیں، تو ایک فرشتہ آتا تھا ان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں وہ مرسل ہیں. یہ ان کے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ رسول ہیں. ان کے پاس فرشتہ آتا تھا، ان کو دلاسا دیتا تھا فرشتہ، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کو لکھتا تھا. اور وہ فرشتہ اللہ کی جانب سے جو یہ کوئی حلال حرام کوئی شریعت نہیں لے کے آیا، وہ فرشتہ جو ما یکون ہوگا قیامت تک جو واقعات ہوں گے وہ بتاتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے تھے. اور یہ جیسے انہوں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ اس میں ایک لفظ قرآن کا نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، ایک فرشتے کا گفتگو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ.
اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لکھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ اسرار میں سے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، امام عصر علیہ السلام کے پاس، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خاص گفتگو تھا ان کے درمیان۔ اب ان کا یہ سوال کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں امام نہیں ہے اور امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنایا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو امام نہیں بنایا۔ امامت نص سے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیار سے نہیں ہوتی ہے، اور ان باتوں سے نہیں ہوتی کہ جس کو فرشتہ نظر آئے تو اس کو وہ امام بن جاتا ہے۔ تو اصل مصحف فاطمہ کی یہ داستان ہے، وہ اسرار علوم میں سے ہے، سری علوم میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ اچھا، اور فرشتہ کا نظر آنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ قرآن میں سورہ مریم میں متعدد آیات ہیں کہ جبرائیل آیا، اس نے بہت مفصل بات کی حضرت مریم علیہ السلام سے اور گفتگو کیا۔ تو اور صحابہ کے متعلق کہ جیسے فرشتہ جو ہے سلام دیتے تھے عمران ابن حسین کو، بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اس کے متعلق میں نہیں جاتا۔ اچھا،